نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مہینے پہلے کا ایک واقعہ، ایک بندہ صحابہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تو آپ کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، لیکن وہ اتنا نیک تھا، اتنا مخیر تھا کہ وہ جو اس کو ملتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا. یہاں تک وہ نیکی کرتا تھا کہ جب دیکھتا تھا کہ کسی گھر میں حمل والی عورت ہے تو جا کر ان کو کہتا تھا کہ اس بچی کو قتل نہ کرنا، مجھے پیسے لے لو، مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا. لوگ قتل کر دیتے تھے نا بچیوں کو، تو وہ ان کو پالتا تھا، پھر ان کی بیاہتا تھا ان کو. کتنی بڑی نیکی کرتا تھا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنت میں جائے گا؟ ایک اور واقعہ اسی کا، پھر بعد میں آپ کو اس کی آگے نبی کا جواب بتاؤں گا. اس کو کوئی کرائسس آئے، ساری اس کی دولت ختم ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ اب تو میرا اتنا اللہ نے نام بنایا ہوا ہے تو اب میں لوگوں سے مانگوں گا. کہتا میں اب بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. کہتا یہ بھی میرے خاندان کی میری بیت بھی ہوگی کہ اگر میں خودکشی کرتا ہوں کہیں گے بڑا بزدل تھا، مر گیا. اب وہاں پر ایک غار مشہور تھی جس کے بارے میں یہ تھا کہ جو اس غار میں جائے گا ایک بلا وہاں ہوتی ہے، وہ اس بندے کو واپس نہیں آنے دیتی. کہتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے، میں خاموشی سے غار میں چلا جاتا ہوں، وہ بلا مجھے کھا لے گی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں گیا ہوں، میں بتاتا نہیں کسی کو. اب وہ جاتا ہے غار کے اندر تو اس کو دور سے دیا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دور سے. یہ حدیث ہے، یہ سٹوری نہیں ہے، جا کے پڑھ لینا، مجھے ابھی یہ نکال بھی لے گا. دیکھو یہ تو واقعہ ہے کٹ ہے. اچھا وہ دیکھتا ہے کہ دو آنکھیں چمک رہی ہیں، وہ آنکھوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ بلا ہے. جب اس کے قریب جاتا ہے تو ایک سانپ، مصنوعی سانپ ہے، اس کی آنکھوں میں دو ہیرے ہیں. جب لائٹ پڑتی ہے تو پیچھے سارے جواہرات ہیں. کسی نے دولت جمع کر کے وہاں جہاں مشہور کر دیا کہ یہاں بلا ہے، کوئی جائے ہی نہ. ٹھیک ہے. اب جب اس نے دیکھا سانپ بھی مصنوعی ہے، دولت بھی ڈھیر ہے، خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے دے دیا. اب اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی شروع کر دی. حاجیوں کو ستو پلا رہا ہے، جو حاجی لباس کے بغیر ہوتے ہیں ان کو لباس دیتا ہے، یعنی کہ وہ خدمت کر رہا ہے حرم میں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ فوت ہو گیا، کیا وہ جنت میں گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوزخ میں گیا. سب حیران ہوئی، نیکی کرنے والا. آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی استغفار نہیں پڑھا، اللہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم یہ صحیح ہے، کم از کم استغفار تو پڑھا کرو یار. ایک بزرگ کے پاس ایک آتا ہے صحابی، بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے. انہوں نے کہا جاؤ استغفار پڑھو. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آتا ہے، شیخ صاحب بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، پانی نہریں سوکھی ہیں، پاکستان بھی سوکھی ہیں نا. اس نے بولا جاؤ جا کر استغفار کرو. اچھا تیسرا بندہ آتا ہے، شیخ صاحب کاروبار کوئی نہیں، تباہ ہو گیا ہے، سب برباد ہو گیا ہے، سونا مٹی بن گئی ہے. انہوں نے فرمایا جا جا کر استغفار. وہ پاس ایک میرے جیسا بندہ نا بے صبرا جہ بیٹھا تھا، وہ کہتا مولوی صاحب کچھ اور بھی آندا جے. وہ منڈا منگن آیا انہوں بھی استغفار دلا دیتا ہے، وہ مال سے آیا، وہ پانی سے آیا انہوں بھی استغفار دلا دیتا ہے. چکیا انہاں قرآن چکی سورہ نو کڈی 10 نمبر آیت تو پڑھنا شروع کر دیا کہ جو استغفار پڑھے گا میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں. جاؤ اللہ کی قسم ابھی نکالو قرآن، ابھی ترجمہ پڑھ کے، میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں، نہریں دوں گا، نہریں میووں سے تمہاری مدد کروں گا، رحمت کی بارشیں برساؤں گا. جاؤ استغفار اللہ سچے دل سے، سچے توبۃ النصوح. تھوڑی سی اپنی زندگی پر دیکھو، میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہوا. آدمی کا ضمیر جاگتا پتہ کب ہے؟ یہ اللہ کا بڑا رحم ہے اس پر، بڑا کریمی ہے رب کی. جب وہ کسی پر زیادتی کرتا تو اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ علیحدہ بات ہے کہ حرام کھا کھا کے نا وہ بے حص ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیٹیکٹر اس کو دیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ نے دیا. تو جب ہم اپنی زیادتیاں سامنے لا کر اللہ سے معافی مانگیں گے نا، پھر ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
گھر میں خوشحالی آ جائے گی. جس فصل پر پھل نہیں لگتا تھا اللہ وہاں پھل لگانے شروع کر دے گا. اس کا وعدہ ہے نا, وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے. قرآن ہے نا, سورہ نوح آج پڑھ لینا نا جا کر. سورہ نوح کا ترجمہ 29ویں پارے میں ہے نا. سورہ ملک کے بعد سورہ نوح ہی آتی ہے نا, جس کو ترجمہ پڑھ لو. اللہ کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا. اب جو بے اولاد ہے اس کو اولاد دے دوں گا, جس کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں ان کو میں صحیح کر دوں گا. یہی ہے نا. مال نہیں ہے تو میں اس کو مال بھی دے دوں گا. استغفار پڑھو نا, معافی مانگو اللہ سے. مت سمجھو کہ سب گناہ گار ہیں اور میں بخشا ہوا. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں گناہ گار ہوں, سب بخشے ہوئے ہیں, اس دن بچت ہوگی. اب تو میں کہتا ہوں تم سب نعوذ باللہ بخشے نہیں جاؤ گے, میں بخشا جاؤں گا, کیونکہ میں داڑھی رکھی نماز پڑھنا. ایسا نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں پکڑ لوں, جس کو چاہوں چھوڑ دوں. جو تمہارے دلوں میں میں جانتا ہوں, وہ جانتا ہے. صحابہ رونے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو ہمارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے, تو یہ کیسے بچت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کہا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اسی کے آگے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. پتہ نہیں کتنے مولے بنا بیٹھے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم. یہ وہ لفظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان لفظوں سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا.